نیمز اللہ تعالیٰ کے اتنی اسٹرینتھ دیتے ہیں کہ آپ اکیلا انسان جو ہے نا وہ جا کے پتہ نہیں پوری فوج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اور آپ ایک بات غور کریں کہ اتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے سچویشنز کے ساتھ اپنے نام جوڑے ہیں. جیسے یہ آپ نے بتایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر سورہ ملک، کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا جب کہ وہ لطیف ہے، جب کہ وہ خبیر ہے. پھر الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہوا اپنی شان کے مطابق. اب رحمان عرش پر مستوی ہوا، اللہ نے کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو میں اس پہ پڑھ رہا تھا کہ دیکھیں حکومت کا تقاضا اور ظاہر ہے اس ذمہ داری کا تقاضا وہ مرسی سے ہے. یعنی اس کو ایسے ہم امپلیمنٹ اپنی لائف میں بھی کر سکتے ہیں کہ اگر تم کہیں بیٹھے ہو اتھارٹی کی پوزیشن پہ تو ریممبر کہ اللہ مرسیفل ہے، تو تم نہ اکڑ جاؤ اس اتھارٹی کو لے کے. اور پھر یہ کہ لطیف ہے، خبیر ہے. اور کوئی آپ کے ذہن میں ذہن آئے ہیں؟ اینڈ آف کورس وائل یو سے دس، تھوڑا سا ہم یہ بھی ڈسکلیمر دے دیں کہ آپ کی بات سے یہ مطلب نہیں ہے دیٹ عرش از اتھارٹی. عرش آف کورس از دا کریشن، عرش از اے فزیکل، یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یعنی کہ اللہ تعالیٰ حکومت کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ الملک ہیں. جی ہاں جی ہاں، سو اس کی مینیفیسٹیشن ہی ہے. بالکل. میرے پاس بہت زیادہ امام ابن القیم رحمہ اللہ ہو گیا. آخری آپ کی اجازت کے ساتھ ایک صفحہ میں نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے لفظ اللہ کے بارے میں. ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے خصائص یعنی کہ اس کے جو اس کی اسپیشلٹیز ہیں، ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ آپ کے خیال میں کتنے ہوں گے؟ نمبر میں بتائیں. 15-16. ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ کے خصائص ہیں یہ لامحدود. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ یہ دے آر ناٹ باؤنڈ ود نمبر. لیکن ابن قیم نے ایک لفظ اللہ کے خصائص، لفظ اللہ کے خصائص ہیں. انہوں نے ایک پیراگراف لکھا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. آئی پرسنلی لو دس، اور سب کو میں کہوں گا ذرا غور سے سنیں. وہ کہتے ہیں دا نیم یعنی کہ لفظ اللہ، دا نیم از ناٹ مینشنڈ اوور اینی تھنگ ایکسیپٹ کہ اٹ از پیلٹری دیٹ اٹ بیکمز پلینٹیفل. تھوڑی ہوتی ہے لیکن زیادہ ہو جاتی ہے، برکت آ جاتی ہے. nor at the time of fear except that it removes it, nor at the time of hardship except that it lifts it, nor at the time of distress and worry except that it elevates it, اس کو دور کر دیتی ہے. nor at the time of constraint، تنگی کی حالت میں، مگر یہ کہ اللہ کا نام اس کو لبریٹ کر دیتا ہے. no weak creature depends on it except that it gains strength through him. No one undergoing humiliation except it grants him honor, nor the one who is poor except that it leads him to richness. کوئی بھی اکیلا نہیں رہتا اس نام کی وجہ سے except کہ وہ اس میں comfort ڈھونڈتا ہے. nor one who is overcome except that this name aids him and supports him, nor one in the state of dire need except that it lifts his need, nor one who is run astray except that it draws him back. اور پھر ابن قیم کہتے ہیں یہ وہ نام ہے. It is the name of Allah. It is the name through which hardship is removed, through which blessings descend. کیا ہے سورہ رحمان کی آخری آیت؟ تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام. بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام. Through which supplications are answered, through which the foot does not slip, ثابت قدمی ملتی ہے. Through which evil is repressed and good is promoted. نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کس سے ہے؟ اللہ کے نام سے ہے. It is the name through which the heavens and the earth stand, because of which heavenly scriptures were descended, the messengers were sent, legal laws were legislated, legal punishments established, jihad established. Through this name, Ibn Qayyim کہتے ہیں, is the creation divided into fallacious and wretched, and through it does the undeniable reality come to pass and the final hour will occur. Because of it the scales are erected, پل صراط اس کے لیے بچھایا جائے گا. جنت اور جہنم جو ہے اس کی وجہ سے تیار کی گئی ہیں. Through it is the Lord of the worlds worshipped and praised, and to establish the rights were the messengers sent. It is about that the questions will be asked in the grave and on the day of resurrection. اس نام کی وجہ سے لڑائیاں ہوئیں, dispute arise, and to one go. اور اسی نام کی وجہ سے لوگ حکم کی طرف جاتے ہیں. محبت اس نام کی وجہ سے ہے, نفرت اس نام کی وجہ سے ہے. Wretched is the one who is ignorant of it and leave off its right. اور آپ حیران ہوں گے یہ چیز دل میں بیٹھ جائے. عبدالعلیم نے کہا کہ بچوں کی تربیت کریں. آپ غور کریں, یہ کانسیپٹ دل میں راسخ ہو تو پھر
دعائیں دیکھ لیں آپ اٹھتے ہیں صبح الحمدللہ الذی احیانا، بسم اللہ، آپ روز مرہ کی دعائیں دیکھ لیں، انبیاء کی دعائیں دیکھ لیں، اللہم صبح سے لے کے شام تک کی آپ دعائیں دیکھ لیں، اس میں لفظ اللہ آپ کو ملتا ہے. اور اگر اس چیز کا رسوخ میرے اور آپ کے دل میں ہو تو پھر حقیقت بات ہے کہ آپ کمزور سے کمزور بھی ہوں، اف یو اکارڈنگ ٹو ابن قیم کہ اگر اللہ آپ کے پاس ہے تو سب کچھ آپ کے پاس ہے، اینڈ اف یو لوز اللہ دین یو لاسٹ ایوری. میں تو کہتا ہوں یہی خطبہ ہونے لگ جائے نا ہر مسجد میں جمعے کا تو یہ کافی ہے. سبحان اللہ، اتنی خوبصورت لائنز پڑھی ذیشان بھائی نے. آپ اس سے سوچیں کہ اب جس کے پاس اللہ نہیں ہے اس کے پاس کیا ہے. ہمارے جو ایتھسٹ ہیں بھائی ہیں، انسان ہیں، انسانیت میں ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں بالکل ہی نا اپنے سرکل سے نکال دیا، اپنی خواہشات کی وجہ سے. اس کی بڑی ریزنز ہیں، جس بھی وجہ سے کوئی بیڈ پیرنٹنگ، بہت سے مسئلے مسائل کی وجہ سے. میرا ان سے ایک سوال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو آپ نے ابھی سنی ہیں آپ کی لائف میں یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو مائنس کر دیا نا، آپ نے سمجھا ہی نہیں اللہ کو، تو پھر یہ چیزیں تو ختم ہوگی نا پہلے. پھر آپ کس کے پاس جا کے ہیلپ ڈھونڈتے ہیں، کس کے پاس جائیں گے؟ جس انسان کے پاس بھی جائیں گے نا، کیونکہ انسان ہی بچتے ہیں پھر. اگر آپ کا اللہ میں بلیف نہیں ہے، آپ کہتے ہیں نہیں سپر نیچرل کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر انسان بچتے ہیں. انسان آپ کو نا ہر انسان دھوکہ دے گا، انسان توڑ دیں گے اپنے مقصد کے لیے یوز کریں گے. اس کے بعد آپ بالکل ایک حد تک آپ کی سنیں گے، ایون آپ کے کلوز سے کلوز انسان بھی چھوڑ دیں گے، ایک حد تک سنے گا نا. ماں باپ دیکھ لیں، اکثر ماں باپ تنگ آ جاتے ہیں. کتنے اچھے ماں باپ ہوں، کہتے ہیں یار کیا رٹ لگائی ہے تم نے، بس بھی کرو. ماں باپ یہ کہہ دیتے ہیں. بیوی اور شوہر تو بہت دور کی بات، کہاں جائیں گے یار آپ سوچیں اگر اللہ آپ کی لائف میں مسنگ ہے. اس کے علاوہ دیکھیں آپ تھوڑا سا ان بائسڈ ہو جائیں نا. میں ایتھسٹ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ تھوڑا سا ان بائسڈ ہو جائیں. جس بھی وجہ سے آپ نے دین کو چھوڑا نا، اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ دیں. اکیلے اگر آپ کی ایگو ہے، آپ کی کوئی ڈیزائرز تھیں، وہ اسلام روک رہا تھا، آپ نے کہا چلو میں اسلام کو سائڈ پہ کروں تو اللہ تعالیٰ کا میں انکار کرتا ہوں، مجھے سکون مل جائے گا، میں کہوں گا جو اپنی مرضی سے جو مرضی کروں. آپ اللہ کی کریشن پہ غور تو کریں. صحیح بات. یہ ابھی جو ریسنٹلی بڑی مشہور فوٹوز تھیں وہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ والی، سب کہہ رہے تھے واو ہاؤ گریٹ دا نیچر از. مطلب میں پرسنلی علی بھائی کو بتاؤں، جب میں پڑھتا تھا نا کمنٹ کہ ہاؤ گریٹ دا نیچر از، مجھے تھوڑا سا نا غصہ آتا تھا اور میں کمنٹ کر دیتا تھا وہاں پہ کہ ہو از نیچر، واٹ از نیچر. مطلب آپ نے یہاں پہ بھی دھوکہ کھا لیا. یہاں پہ اللہ کہنا چاہیے تھا، گاڈ کہنا چاہیے تھا، آپ نے وہاں پہ بھی نیچر کی طرف ڈائریکٹ کر دیا. آپ اسپیس کو لٹرلی علی بھائی مجھے بڑے گوز بمپس آتے ہیں جب بھی وین آئی ٹاک اباؤٹ اسپیس اور یہ اسٹارز وغیرہ. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کریشن ہے، اتنی بڑی کریشن ہے.